عبدالرزاق صاحب زیدہ مشرق اور کئی علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور میرے ایسے بھی علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں جو میرے اساتذہ کے درجے میں ہیں۔ میں اس علاقے میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ محترم مولانا محمد معروف قاسمی کی وساطت سے اور ذریعہ بن گئے وہ۔ بہرحال مجھے یہاں آ کر بے انتہا خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ یہاں کے مدارس بھی دیکھے، دندور کا مدرسہ کل اتفاق سے وہاں سے گزرتے ہوئے نماز پڑھی، بہت خوشی ہوئی۔ میرے ذہن میں کبھی ایسا خیال نہیں آیا کہ اس طرح کے مدارس ہوں گے اور یہاں کے علماء اس طرح کام کر رہے ہوں گے۔ میں وہاں دیوبند میں پڑھنے والے طلباء سے وقتاً فوقتاً بیکانیر اور اطراف بیکانیر کی کارگزاری سنتا تھا، لیکن جب قریب سے دیکھا اور آنے کا یہ موقع اللہ نے فرمایا تو دیکھ کر میری طبیعت کے اندر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علماء، یہ اساتذہ بہت قیمتی جماعت ہے۔ اس وقت کے یہ اپنے وقت کے اپنے اپنے علاقے کے یہ ولی ہے، مقتدا ہے، اور یہ سب تعلق دیوبند کا فیض ہے۔ 1857 کے اندر دہلی میں ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی گئی تھی اس زمانے کے اندر، اور اس کے اندر بڑے بڑے ہندوستان کے اور خاص طور پر عیسائی دانشور جمع ہوئے، اور اس گھنٹوں کی بحث کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ انگریز کو ہندوستان میں آئے ہوئے تقریباً 1 صدی پوری ہونے والی ہے، اور اب تک ہم اپنے مشن کے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ اس میں سارے عیسائی تھے، بڑے بڑے دانشور، ان کے پادری۔ مشن کیا تھا؟ متحدہ ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو ایمان سے اور اسلام سے نکال کر اور ان کو عیسائی بنا دینا۔ عیسائی مشنری بہت زوروں پر تھی، ہر سال بجٹ پاس ہوتا تھا ہندوستان کے لیے برطانیہ سے کہ وہاں کام کریں۔ بڑے بڑے ماہر مبلغ چھوڑے گئے ہندوستان میں جنہوں نے کوششیں کی، لیکن جب 1 صدی پوری ہونے والی تھی اس وقت جائزہ لیا اور اس کے اندر بحث ہوئی کہ اب تک کامیابی کیوں نہیں ملی ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک بھی مسلمان عیسائی نہیں بنا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ اتنا بجٹ خرچ ہو چکا ہے سال ہر سال سے۔ تو ایک بہت بڑا دانشور کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرے پاس اس کا جواب ہے، میں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے اور میں نے پورے ملک، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، پورا ایک ملک تھا، میں نے سروے کیا اور اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ کیا دیکھا، کیا جواب ہے اور کیا حل ہے؟ اس نے کہا جواب تو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بھی ایمان والے بستے ہیں وہ اپنی مسجد تعمیر کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے ایک عبادت خانہ اور ایک مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، اور جہاں مسجد تعمیر کرتے ہیں وہاں مکتب کا قیام بھی، مدرسے کا قیام نہیں کرتے، اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ اور جب تک یہ مدارس، یہ مکاتب آباد رہیں گے، علماء تیار ہوتے رہیں گے، حافظ قرآن تیار ہوں گے، محدثین تیار ہوں گے، مفتی تیار ہوں گے، قاضی تیار ہوتے رہیں گے،
مسجد کے ممبر و محراب اسی طرح اہل علم سے، علماء سے، مفتیان کرام سے آباد رہیں گے۔ نظام ہے اسلام کا کہ ہر جمعے کے دن تمام لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور اپنے وقت کا حافظ، عالم، مفتی جو دین کا مبلغ ہے وہ جمعے کے دن ان کو دین کی باتیں سناتے ہیں، ان کا ایمان تازہ رہتا ہے۔ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ان کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حل ایک ہی ہے، یہ کارخانے جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، یہ فیکٹریاں، یہ مدارس، مکاتب جہاں پر مولوی، علماء، حافظ تیار ہوتے ہیں، ان کو بند کرنا پڑے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے 1857 کے بعد جو ہندوستان کے اندر جو دور آیا ہے بہت خطرناک ایک داستان ہے اور بڑی تاریخ ہے اس کی۔ ہزاروں علماء شہید کیے، دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی جامع مسجد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم کی یا مفتی کی یا حافظ کی لاش معلق نہ ہو۔ منشا کیا تھا؟ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ منشا یہ تھا کہ لوگ ڈر جائیں، گھبرا جائیں اور اپنے بچوں کو عالم، حافظ، مفتی نہ بنائیں، اس حلیے کے اندر پیدا نہ کریں۔ 3 لاکھ سے زائد قرآن شریف کے نسخے جلائے گئے، مکتب میں پڑھانے والے امام صاحب اور میاں جی کے سامنے سے قرآن کریم کے نسخے لے کر سپارے اور قائدوں کے اندر آگ لگا دی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نے اس میں آگ تو لگا دی ہے لیکن